اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات لے کر دور دراز علاقے سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے برادر رسول علی، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے سلمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آباء و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنی اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک اعمال کر کے دعا کرے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی ارواحیں گھروں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارواحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعے کی رات یہ اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کرتی ہے جس بندے مرنے والے کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ ان روحوں کی آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے تو روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقات و خیرات اور دعائیں کی ہیں، آپ بھی ہماری اولاد کی دنیا میں ان کو جو بھی پریشان، غم اور دکھ درد ہیں، ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سوال سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ارواحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے سلمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے صدقات اور خیرات کرو، نیک عمل کر کے میرے لیے رب کائنات سے میری بخشش کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی اپنی
اولاد کے گھر آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، جو بھی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، چاہے اس کے نامہ اعمال اس دنیا میں نیک تھے یا پھر برے تھے، وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے کے لیے نیک نامہ اعمال کی دعا کی جائے تاکہ مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ ہمارے دوستوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقات اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحیں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکے۔ پیارے بھائیوں، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روحیں بھی نور پیدا کی گئی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ اور رتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کرتے رہو کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما، ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخشش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح آپ کو اس کی اہمیت کا تو پتہ چلا ہوگا کہ والدین کی روحیں گھر میں آتی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے احسان ثواب کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ان کے لیے پڑھ پڑھ کر بھیجتے رہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔